الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا وسندنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وطبیبنا وطبیب قلوبنا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف. اللہم صل وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. حمد و صلات کے بعد قابل احترام میرے دینی اور یقینی دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج کا درس قرآن مجید انشاءاللہ العزیز سورہ بقرہ کی آیہ کریمہ نمبر 28 اور 29 پر مشتمل ہوگا. دعا کریں رب العالمین قرآن مجید کی ان آیات کریمات کا ہم سب کو صحیح معنوں میں فہم نصیب فرمائے اور پھر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے. رب العالمین نے ارشاد فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ تم مردہ تھے. فَأَحْيَاكُمْ، تو اس نے تمہیں زندگی بخشی. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، تمہیں پھر وہی موت دے گا. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر تم اسی کی طرف پھیر دیے جاؤ گے. هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ، وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے. مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہ سب کچھ جو زمین میں ہے. ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ، پھر اس نے توجہ کی آسمانوں کی طرف. فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، تو ٹھیک 7 آسمان بنا دیے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ خوب جاننے والا ہے
ہر اس کو جو شے ہو۔ آیات کریمات کا ترجمہ سماعت کرنے کے بعد ان آیات کی تفسیر کی جانب بڑھتے ہیں۔ قرآن مجید کی ان آیات میں سب سے پہلے جو غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں رب العالمین نے دو قسم کی موتوں کا بیان فرمایا، اور اس کے بعد رب العالمین نے دو قسم کی زندگی یہاں بیان فرمائی۔ پہلی بات کہ یہ دو موتیں کون سی ہیں، اور پھر ان کے بعد یہ دو قسم کی زندگیاں کون سی ہیں۔ اس پر ائمہ تفاسیر نے گفتگو کرتے ہوئے اس کو بیان کیا کہ پہلی موت سے مراد یہ ہے کہ جس وقت تمام انسان اپنے اپنے آبا اپنے اپنے باپ کی پیٹھ میں ہوتے ہیں، تو در حقیقت وہ اپنے باپ کی پیٹھ میں ہونے والا جہان جو ہے اس کو قرآن مجید نے یہاں موت سے تعبیر کیا۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے تخلیق کیا، اور مٹی سے تخلیق کرنے کے بعد انسان کو نطفہ بنایا گیا، یعنی مادہ تولید کا ایک قطرہ۔ تو نطفہ بننے سے پہلے انسان مٹی کا ایک ذرہ تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس جہان کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ تم بھول گئے ہو کہ تم نے ایک ایسا بھی وقت گزارا ہے کہ جب تم مٹی تھے، اور اس کو موت سے تعبیر کیا گیا۔ ایک تیسرا قول بھی یہاں لانا چاہوں گا، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ موت کا مطلب کیا ہے اور موت کے بعد زندگی کا مطلب کیا ہے۔ اس پر گفتگو کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ حقیقت میں ایک جہان سے دوسرے جہان کی طرف جس وقت اللہ تعالیٰ انسان کو لے کر کے جاتا ہے، تو ایک جہان سے دوسرے جہان میں لانے کے لیے درمیان میں ایک جو پردہ ہے نا، ہر جہان سے دوسرے جہان کے درمیان، اس پردے کو اٹھانے کا نام موت ہے۔ اس پر پھر وہ گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک ہے باپ کی پیٹھ کا جہان، جہاں انسان نطفے کی شکل میں رہتا ہے، اور ایک ہے اس کے مقابلے میں پھر ماں کے رحم اور ماں کے پیٹ کا جہان، جہاں انسان کے اس نطفے سے اس کے پورے وجود کی تخلیق عمل میں آتی ہے۔ اور امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے یہاں پر گفتگو کرتے ہوئے لکھا کہ 40 دن لگتے ہیں مادہ تولید کے قطرے سے پورا انسان بننے میں، اور ان 40 دنوں کے اندر انسان کی ہڈیاں بنتی ہیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھتا ہے، نطفے سے پہلے جمع ہوا خون بنتا ہے، جمع ہوا خون سے پھر ہڈیاں بنتی ہیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھتا ہے، پھر گوشت چڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک صورت تخلیق کرتا ہے انسان کی۔ تو ایک جہان یہ ماں کے پیٹ کا ہے، ایک جہان باپ کی صلب اور باپ کی پیٹھ کا جہان تھا، اور پھر ایک جہان یہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا۔ باپ کی پیٹھ سے ماں کے پیٹ میں جب منتقل کیا تو ایک اس وقت اللہ نے موت عطا کی، ایک وہ موت تھی، موت دے کر پھر زندگی دے دی ماں کے پیٹ والے جہان میں۔ ماں کے پیٹ سے جب دنیا میں بھیجا تو پھر ایک موت طاری کی، اور موت طاری کر کے دنیا میں بھیج کر پھر زندگی عطا فرما دی۔ اب اس جہان کے بعد ایک قبر کا جہان ہے، اس جہان سے اس جہان میں منتقل کرنے کے لیے درمیان میں جو پردے ہیں
خالق کائنات جب وہ اٹھاتا ہے تو اس کو موت سے تعبیر کیا جاتا ہے. معنی یہ ہے کہ پھر موت دے گا اور موت کے بعد پردہ اٹھا دے گا تو قبر کا جہان شروع ہو جائے گا, پھر اس کی زندگی شروع ہو جائے گی. یہاں میں ایک اور بات آپ کو واضح کرنا چاہوں گا کہ میرے استاد محترم مفکر اسلام حضرت علامہ پیر سید یحییٰ حسین شاہ صاحب مدد ذیل العالی نے اس پر گفتگو کی ہے اور بڑی تفصیل سے گفتگو کی. آپ فرماتے ہیں کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جس جہان میں وہ ہوتا ہے نا, اسے پچھلے جہان کی زندگی یاد نہیں رہتی, اور جس جہان میں بھی اس نے جانا ہے اس کے بارے میں بھی اس کے ذہن میں کوئی تصور قائم نہیں ہوتا. مثال کے طور پر ہم یہاں اس وقت زندگی گزار رہے ہیں, ہمارے ذہن میں ماں کے جہان والی زندگی اس وقت نہیں ہے, ماں کے پیٹ کے جہان والی, باپ کی پیٹھ کے جہان والی زندگی ہمارے ذہن میں اس وقت نہیں ہے کہ ہم نے وہاں زندگی کیسے گزاری, کس طرح رزق کھایا ہم نے, کیا کچھ کیا ہم نے وہاں پر. بعین ہی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب ہم قبر میں چلے جائیں گے تو قبر میں جانے کے بعد یہ زندگی ہمارے ذہنوں سے محو ہو جائے گی, بھول جائے گی ہمیں. اور اسی طرح جس طرح ماضی کے جہان جس جہان میں انسان ہوتا ہے اس کو بھول جاتے ہیں, مستقبل کے جہان کا تصور بھی انسان کے ذہن میں نہیں ہوتا. مثال دوں گا کہ ہم یہاں رہ کر کے قبر کی زندگی کا تصور نہیں کر سکتے, ہماری عقل ہمیں بتا ہی نہیں سکتی کہ قبر کے جہان کی زندگی کیسی ہوگی, لیکن ہوگی. یہی وجہ ہے کہ کافر ہو یا مومن ہو, جب وہ یہاں سے مرتا ہے, اس کو موت آتی ہے, تو مرنے کے بعد اس کی قبر کا ایک جہان شروع ہوتا ہے جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے, اور اس عالم برزخ میں ہر ایک کو اللہ تعالیٰ زندہ کر دیتا ہے, ہر ایک کو اللہ زندہ کر دیتا ہے. اس کی ایک مثال دینا چاہوں گا کہ دیکھو, جس وقت آپ رات کو سو جاتے ہیں یا دن کو سو جاتے ہیں, تو سو جانے کے دوران, نیند کے دوران آپ خواب میں کبھی کراچی گھوم رہے ہوتے ہیں, کبھی امریکہ گھوم رہے ہوتے ہیں, کبھی برطانیہ گھوم رہے ہوتے ہیں, بعض خوش نصیب خواب کے اندر مدینہ شریف سیر کر رہے ہوتے ہیں, اور بعض خوش نصیب کعبے کا طواف کر رہے ہوتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب حقیقت میں یہ ہے کہ انسان جس وقت سو جاتا ہے تو علماء طب لکھتے ہیں کہ اس کی روح اس کے جسم سے خارج ہو جاتی ہے. سو جانے کے دوران, نیند کے دوران روح جسم سے نکل جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جسم یہاں پہ ہوتا ہے اور روح جدھر چاہتی ہے سیر کر رہی ہوتی ہے. روح کراچی پہنچے تو خواب کراچی کے آ رہے ہوتے ہیں, روح امریکہ پہنچے تو خواب امریکہ کے آ رہے ہوتے ہیں, روح مدینہ شریف پہنچے تو خواب مدینہ شریف کے آ رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح جس وقت آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو فوراً روح جسم میں واپس آ جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کو یہ بھی ایک بات بتانا چاہوں گا کہ نیند میں انسان جب ہوتا ہے تو کہتے ہیں نا کہ سویا ہوا اور مرا ہوا برابر ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر انسان سویا رہا اور اس سے نماز رہ گئی تو اس پر وہ گرفت نہیں ہوگی جو جان بوجھ کر چھوڑنے میں ہوتی ہے.